میں غلط ہو سکتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میری غلطی میں میری نیت کا کھوٹ شامل تھا، اس کو ثابت کریں، تب مجھے جہنم میں ڈالیے گا۔ میں غلط ہو سکتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میری غلطی میں میری نیت کا کھوٹ شامل تھا، اس کو ثابت کریں، تب مجھے جہنم میں ڈالیے گا۔ میں غلط ہو سکتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میری غلطی میں میری نیت کا کھوٹ شامل تھا، اس کو ثابت کریں، تب مجھے جہنم میں ڈالیے گا۔ بھائی قیامت میرا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان کو وہی جواب دوں گا جو میں نے دنیا میں سمجھا ہے۔ یہ آپ کی دین کی ہدایت تھی اور یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اور عمل درآمد تھا، تو میں نے عمل درآمد کے اوپر اپنے لحاظ سے گفتگو کی ہے۔ میں غلط ہو سکتا ہوں اس لیے کہ آپ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میری غلطی میں میری نیت کا کھوٹ شامل تھا، اس کو ثابت کریں، تب مجھے جہنم میں ڈالیے گا، 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 لیکن میری غلطی میں میری نیت کا کھوٹ شامل تھا، اس کو ثابت کریں، اس کو ثابت کریں، اس کو ثابت کریں۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ قیامت کے دن اگر یہ معلوم ہو کہ سیدنا علی حق پر تھے، تو جو رائے آج آپ اپنا رہے ہیں ان کے اقدامات کے بارے میں، تو اس کے نتیجے میں کیا آپ یہ سودا قبول کریں گے کہ قیامت میں آپ کی سب چیزیں ضائع ہو جائیں؟ تو میرے بھائی قیامت میں چیزیں ضائع ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس کا فیصلہ آپ نے یہاں بیٹھ کے نہیں کرنا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ لیکن میری غلطی میں میری نیت کا کھوٹ شامل تھا، اس کو ثابت کریں، تب مجھے جہنم میں ڈالیے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور وہ ایک میرٹ پہ کرنا ہے، اور اس میرٹ کو انہوں نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، اور اس میرٹ کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اگر سیاسی تنازعات ہوتے ہیں اور کسی ایک فریق کے بارے میں کوئی شخص کوئی ایک رائے اپناتا ہے تو اس کے نتیجے میں قیامت کے دن سب کے سم اعمال ضائع ہو جائیں گے اور میں آپ کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اس نے کہیں نہیں بتایا۔ میں کل سن رہا تھا کسی نے کہا ایک موقع پہ کہ آپ قیامت کے دن مثال کے طور پہ علی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، معاویہ کے ساتھ کھڑے، وہی میں قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں بھی وہیں پر کھڑے ہوں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر، ان کا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے، اور پیغمبر کا بھی امتحان ہے۔ پیغمبر بھی وہاں پر اپنی علم اور اپنے عمل پر جو کچھ تھا اس پر عمل درآمد کے نتیجے میں وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر کوئی میں مثال کے طور پہ کسی پارٹی کا رکن بن کے جاؤں گا کہ میرے پاس ہوگا تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، بھائی وہ قیامت کا دن ہے، اس دن جزا و سزا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن یہ کہا جائے گا کہ تم ایک فریق کے بارے میں مثال کے طور پر دین کی جو مسلمہ ہدایات ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تہمتیں دھرتے تھے، اخلاقی بہتان الزام لگاتے تھے، تمہارے پاس کوئی قطعی علم تھا؟ قرآن مجید تو کہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، تو اب بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو اخلاقی معاملے میں جس وقت آپ ایک فریق کو حق دوسرے کو باطل، ایک کو صحیح دوسرے کو ظالم جابر اور قہار کہہ کے پکاریں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں قیامت میں اس پر فیصلہ ہو جائے گا کہ دوسرا فریق ٹھیک تھا، آپ اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ تھا؟ اخلاق کا امتحان ہے، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہم لوگ جتنی ہم نے گفتگو کی اس میں ایک فریق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھائی ایک ہی تو فریق ہے جس کے اوپر الزامات ہیں، تو اسی کے بارے میں بات کی جائے گی نا، اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو یہ جو لوگ عام طور پہ الزامات لگاتے ہیں کہ آپ لوگ تو سیدنا امیر معاویہ کو، ہم مسلمانوں کو ان کی آخرت برباد ہونے سے بچا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی حکم لگانے کا مطلب تو تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ کہ سیاسی تنازعات میں میرٹ ڈی میرٹ پہ لوگوں کے اقدامات کو صحیح غلط کہنے کا تمہیں حق ہے۔ اخلاقی الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت تم جواب دہ ہوگے، تو مسلمانوں کی آخرت اس دونوں فریقین میں سے ایک شخص کے ساتھ یہ خدا کی سینکشن عائد کر دیں کہ وہ لازمن حق پر تھا اور دوسرا شخص لازمن غلط تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ قیامت میں آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے، اور طائف فدا کا واقعہ بھی بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں اپنے وصال تک بھی حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض رہی۔
بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی اور انہوں نے قرآن مجید کا مدعا بھی بالکل درست سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ بھی بالکل صحیح کیا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی حکم لگانے کا مطلب تو تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ کہ سیاسی تنازعات میں میرٹ ڈی میرٹ پہ لوگوں کے اقدامات کو صحیح غلط کہنے کا تمہیں حق ہے۔ بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی اور انہوں نے قرآن مجید کا مدعا بھی بالکل درست سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ بھی بالکل صحیح کیا۔ اخلاقی الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت تم جواب دہ ہوگے۔ بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی۔ اس دونوں فریقین میں سے ایک شخص کے ساتھ یہ خدا کی سینکشن عائد کر دیں کہ وہ لازماً حق پر تھا بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی اور دوسرا شخص لازماً غلط تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا پھر قیامت میں آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ سیدہ اس فیصلے پر مطمئن ہوئیں نہیں ہوئیں، ناراض رہیں، تو اس کے بارے میں کیا سرائی سے اجتناب کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے دونوں غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی اور دوسرا شخص لازماً غلط تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا پھر قیامت میں آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی اس دونوں فریقین میں سے ایک شخص کے ساتھ یہ خدا کی سینکشن عائد کر دیں کہ وہ لازماً حق پر تھا۔ بالکل واضح ہے کہ سیدنا صدیق کی رائے بالکل درست تھی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ سیدہ اس فیصلے پر مطمئن ہوئیں نہیں ہوئیں، ناراض رہیں، تو اس کے بارے میں کیا سرائی سے اجتناب کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے دونوں غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔